کہ کوئی ولی ولی نہیں بن سکتا جب تک وہ غوث پاک کا دیوانہ نہیں بن جاتا۔ غوث پاک ہے، شان ہے غوث پاک کی، سارے ولیوں کے سردار ہے غوث پاک۔ سرکار غوث العظم کے پاس، سرکار غوث العظم کی ولایت کا چرچا ہونے لگا پورے بغداد، پورے ملک عراق میں۔ حضور غوث پاک نے اعلان کیا، قدمی ہذہ علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم سارے اولیاء اللہ کی گردنوں پہ ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا اور آسان سا سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنے صحابہ سے کیوں نہیں کہی؟ اصل میں یہ جو باتیں کہی جاتی ہیں نا، یہ صوفیت زدہ جن کی فکر ہوتی ہے، جو صوفیت سے متاثر ہوتے ہیں، وہی لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ ہاں کہ فلاں غوث پاک کا جب تک تم دیوانہ نہیں بن جاتے ہو تب تک تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا۔ اللہ نے قرآن کے اندر اولیاء کے تعلق سے ایک بڑی ہی واضح طور پر سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، ولی کی کیا تعریف ہوتی ہے، ولی کا ڈیفینیشن کیا ہے، کیا چیزیں کسی کے اندر پائی جائیں تو اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ ڈر ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی کون ہے؟ اس کے پاس ایمان ہو، جو متقی ہو، جو اللہ کا تقوی رکھنے والا ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ہر وہ شخص اللہ کا ولی ہے جس کے پاس دو چیزیں ہوں، ایمان رکھتا ہو اللہ پر، دوسرا اس کے پاس تقوی ہو، اللہ رب العالمین کا خوف ہو اس کے دل کے اندر، جن چیزوں کا حکم اللہ نے دیا ہے اس کو بجا لاتا ہو، جس سے روک دیا اسے رک جاتا ہو۔ اب اس آیت کی بنیاد پر کون کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کہ وہ شخص بھی نہیں جان سکتا کہ میں کتنا بڑا اللہ کا ولی ہوں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، سب سے زیادہ متقی ہو، وہ عزت والا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جب تک غوث اعظم کے میرے دونوں پیر تمام ولیوں کے گردن پر ہیں، جب تک وہ غوث پاک کا دیوانہ نہیں بن جاتا ہے تب تک وہ ولی بن ہی نہیں سکتا۔ یعنی ایک ایسی شرط لا کر کے من گھڑت شرط بیان کی جا رہی ہے جس کا قرآن اور حدیث سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس سے عوام الناس کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ مسند احمد کی روایت کہ لا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوی، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے مگر تقوی کی بنیاد پر۔ تقوی کی بنیاد پر یہ فضیلت حاصل ہے، جو جتنا زیادہ اللہ کا متقی بندہ ہوگا، اتنا زیادہ پرہیزگار ہوگا، وہ اتنا ہی زیادہ اللہ رب العالمین کے قریب ہوگا۔ باقی جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری تعلیمات ہیں، ان کی تعلیمات میں سے کہیں سے بھی کوئی تم یہ بات ثابت کر دو کہ انہوں نے کہا ہو کہ اگر تم مجھے اللہ کا ولی نہیں مانتے ہو تو تم جو ہے جنت میں نہیں جا سکتے ہو، کہیں بھی اس طریقے کی بات انہوں نے لکھی ہو، یا پھر انہوں نے یہ کہا ہو کہ میرے جو قدم ہیں وہ تمام ولیوں کے گردن پر ہیں۔ نعوذ باللہ، من گھڑت باتیں نہیں، حوالے کے ساتھ آپ کو ساری چیزیں پیش کرنی ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں خالص کتاب و سنت پر عمل کی توفیق دے اور اس طریقے کے ڈھکوسلے بازی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔